جی پیارے بچوں، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں وہیں سے جہاں ہم نے اس کو ختم کیا، اور بس اب مجھے کلوزنگ انٹریز کی طرف جانا ہے. چند جملے کہہ کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں اب ان آخری باتوں پر. بیٹا ابھی اس کو ڈسکس کریں گے، ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا، بٹ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ انیکزرز آپ کے پاس ہیں، پڑھنے کا دل آپ کا چاہے تو اس کو دیکھیے گا ذرا. اس میں ساری ٹرمینالوجیز اللہ کے حکم سے آپ کو پڑھائی جا چکی ہیں. کچھ ایسے لو 1 میں پڑھائی تھی اور کچھ ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہیں، دوبارہ ریویو کیا ہے چیزوں کا. تو یہ فارمیٹ آپ کے لیے نیا نہیں ہے. ہاں، جو ٹرمینالوجیز نئی ہوں گی جب میں اگلے ویک سے پڑھاؤں گا تو میں بتاؤں گا. یہ ہمیں بنانا آنا چاہیے. مزے کی بات کیا ہے، اچھی بات کیا ہے، اس بار ہمیں یہ بنانا نہیں ہے پیپر میں، لیکن پیپر میں وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایم سی کیو بنا سکتا ہے. وہ انکم اسٹیٹمنٹ بنا کر بھی دے سکتا ہے، پورا بنا کے نہیں دے گا، اتنا پارٹ بنا کے دے دے گا مثال کے طور پہ، اور اس میں سے کوئی ایک اماؤنٹ غائب کر دے گا اور بولے گا نکالو. تو آپ کو کام کرنا آتا ہوگا تو کریں گے نا. تو پاسبلٹی تو بہت ساری ہوتی ہیں، بس اب ہمیں ان پاسبلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن وچ از آلسو کالڈ بیلنس شیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس شیٹ کا فارمیٹ ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. بس یہ ہے آپ کے کورس کا حصہ. اس کے بعد انیکزر سی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی انیکزر سی کا انکم اسٹیٹمنٹ پڑھ کے پاگل نہ ہو. سر کیوں؟ انکم اسٹیٹمنٹ دوبارہ یہ سیکنڈ ایئر کمپنی اکاؤنٹنگ کے لیے ہے، سیکنڈ ایئر کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے یہ والا نہیں پڑھنا، آپ نے صرف انیکزر بی، یہ بی ہے نا انیکزر، لکھا ہوا ہی نہیں ہے، بس انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ جو شروع میں ہے آپ کے پاس انیکزر بی میں، یہ آپ نے پڑھنا ہے بس. ٹھیک ہے، اس کے بعد والا نہیں پڑھنا. رائٹ؟ اچھا جی، اب اس کو بند کر رہے ہیں ہم، اور ہم آتے ہیں جناب علی. اس شیٹ کو بھی بند کر دیتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس میں ڈیمونسٹریشن آف، اچھا جی یہ ٹرائل بیلنس ہے تو مجھے انٹریز کا ڈیمونسٹریشن دینا ہے آپ کو. ایک منٹ جی، میں انٹریز کا فارمیٹ لے آؤں آپ کے سامنے تاکہ ذرا کام آسان ہو جائے. SLO9A SLO9 اوکے جی پیارے بچوں، چلیے تھوڑا سا آپ کو ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں آپ چیزوں کا. اللہ کے حکم سے آپ ضرور سمجھ جائیں گے، مجھے پورا بھروسہ ہے. کلوزنگ انٹریز، یقیناً آپ کے دماغ میں خیال اور سوال آئے گا کہ کلوزنگ انٹریز کیا ہیں. تو کلوزنگ کا ورڈ تو بہت ہی آسان سا انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ختم کرنا، بند کرنا. تو اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے ہم نے اکاؤنٹنگ ہیڈز کتنے پڑھے؟ 5 اکاؤنٹنگ ہیڈز پڑھے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. مزے کی بات ہے، ابھی جب چیزیں میں بولتا رہوں گا نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ کو کام آتا ہے، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ نے چیزیں پڑھی ہیں، آپ نے ورک شیٹ بنا لی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ بزنس کا پروفٹ اور لاس نکالنے کے لیے بھائی کیا کر دیا میں نے ایسا. اوکے ہاں، گھومے جا رہا ہے پروسیس. اچھا جی چل بھائی. تو جناب علی کلوزنگ انٹریز، اور کلوزنگ انٹریز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے بولا ہیڈ ہیں 5، ایسٹس، لائبلٹیز، کیپٹل، اور پھر ہیں آپ کے پاس ایکسپینس،
اور جب ایکسپینس کہتا ہوں نا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایکسپینس کے ساتھ کون ہے؟ کانٹرا ایکسپینس. جب ایکسپینس کہتا ہوں تو انڈرسٹوڈ, جب ایکسپینس ہوگا تو کانٹرا ایکسپینس بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ہاں, لیکن ابھی ایسٹ کی بات نہیں کر رہا, ابھی میں فوکس کر رہا ہوں کسے؟ ایکسپینس کو. اور فوکس کر رہا ہوں کسے؟ ریونیو کو. پیارے بچوں, اگر آپ کو یاد ہو, بچپن کی بات ہے, میں صرف یاد دلا رہا ہوں. بہت شکریہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, میں شکر گزار ہوں آپ کا, بہت بہت شکر گزار ہوں. پیارے بچوں, بچپن کی بات ہے, SLO1 اکاؤنٹس جو پڑھائے پانچوں آپ کو, ان کے بارے میں کہا کہ اس میں سے 3 اکاؤنٹ ریئل اکاؤنٹ کہلاتے ہیں, پرماننٹ اکاؤنٹ کہلاتے ہیں. اکاؤنٹس کی کلاسیفیکیشن بہت ساری ہیں, پرسنل امپرسنل بھی ہے, لیکن ابھی میں پرسنل امپرسنل کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا, میں بہت سمپل ورڈ میں 2 انداز میں آپ کے سامنے اکاؤنٹ بیان کر رہا ہوں. نمبر 1, ریئل اکاؤنٹس which is also called permanent accounts. پرماننٹ اکاؤنٹ وہ ہوتے ہیں جو ایک ایئر سے دوسرے ایئر, دوسرے ایئر سے تیسرے ایئر, چوتھے ایئر, 5ویں ایئر تک موو ہوتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ختم نہ ہو. ان کو ختم خود نہیں کرتے, وہ جب تک اپنے وجود کو ختم نہ کریں. مثلا ہم نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے, جب تک ہم اس قرضے کو ادا, ہماری لائبلٹی بولو, ہمارے پاس فرنیچر ہے, ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ فرنیچر. جب تک ہمارے بزنس سے فرنیچر ختم, حالانکہ ہم ہر سال فرنیچر کی ویلیو کو کرتے ہیں, لیکن ہم فرنیچر کو ڈائریکٹ کریڈٹ کرتے, اکاؤنٹنگ نے ہمیں فرنیچر کو کریڈٹ کرنے سے منع کیا. بولا فرنیچر تمہارا ایسٹ ہے, اسے ہمیشہ ریکارڈ رکھنا اس کی ہسٹوریکل کاسٹ پر, اوریجنل کاسٹ پر, اس کی کاسٹ کو چینج کرنے کی اجازت. لیکن دوسری طرف اکاؤنٹنگ نے بولا کہ جب فرنیچر کو 1 سال کر لیا تو اس کی کچھ اماؤنٹ بن گئی تمہارا خرچہ, تو جب خرچہ ریکارڈ کرو گے تو پھر فرنیچر کو کم کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. پھر کیا کرو؟ بنایا ایک کانٹرا ایسٹ اکاؤنٹ. میں اب کچھ بھی نیا نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جتنے منہ ٹیڑھے کر لیں آپ کی مرضی. الاؤنس فار ڈیپریسیشن اکاؤنٹ بنانا سیکھا جس کی نیچر تھی کانٹرا ایسٹ. اس کا مطلب ہے فرنیچر کا اکاؤنٹ جب تک رہے گا جب تک فرنیچر فزیکلی ہمارے پاس موجود ہے, چاہے ہم اس کو مکمل طور پہ کر لیں استعمال, ہمارے لیے اس کی ویلیو 0 ہو جائے, لیکن فرنیچر کا اکاؤنٹ تب تک رہے گا جب تک ہم فرنیچر کو اپنے پاس سے پھینکتے, بیچتے نہیں ہیں, ڈسکارڈ کرتے نہیں ہیں. فرنیچر ہمارے پر لکھا نظر آئے گا. اسی طرح کاروبار کا مالک تب تک مالک کے طور پہ نظر آتا رہے گا جب تک کہ وہ کاروبار سے وڈریو, جب تک کہ وہ سارے پیسے بزنس سے نکال نہ لے. کچھ بھی کر لیں آپ, مار دیں اسے بھائی, مطلب آپ چاہتے ہیں وہ مر جائے تو مار دیجئے اسے, مطلب یہ ہے ضروری نہیں ہے نا کہ مرنا ہو. کیا خیال ہے؟ کاروبار کا مالک کیا, مجھے کاروبار کرنے سے بہت ہیں, یہ تو کیفیت بیان کر رہے ہو تم, کیفیت بیان نہ کرو. مجھے کاروبار کرنے سے بہت نقصان ہو گیا, تو اب میں مزید کاروبار کرنے کی پوزیشن میں مزید اپنے گھر سے لا کے پیسے لگا تو میں کاروبار ختم کر رہا ہوں. تو وہ جتنے پیسے ہوں گے وہ اپنے پیسے بزنس سے نکال کر سارا سامان بیچ کے کاروبار کو ختم کر دے گا. تو کاروبار ختم کرے گا تو اس کی ملکیت ختم ہوگی, ورنہ کیپٹل ریئل اکاؤنٹ ہے, جب تک بزنس چلے گا کیپٹل کا اکاؤنٹ بھی چلتا رہے گا, ٹرانسفر ہوتا رہے گا, 1 سال سے دوسرے سال, دوسرے سال سے تیسرے سال, تیسرے سال سے چوتھے سال. نہیں سمجھ آیا؟ نہیں آ رہا؟ کوئی بات نہیں, اگنور کریں. یہی کہہ سکتا ہوں, کیا کروں بتائیں آپ, میرے پاس کوئی حل نہیں ہے نا, کیونکہ ابھی تو آپ یہ پڑھ رہی ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں, ایسٹ, لائبلٹی, کیپٹل, ابھی آپ پڑھ رہی ہو, ایکسپینس, ریونیو ہوتے کیا ہیں. اور میں یہاں پہ ان کو مارنے مرنے کی باتیں کر رہا ہوں, مرنے مرانے کی باتیں چل رہی ہیں یہاں پہ, اور وہاں پہ لوگ ابھی اس کو پڑھ رہے ہیں. تو بیٹا بڑا مشکل ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. نہیں سمجھ آتا تو کوئی بات نہیں, آپ جس طرح بھی مینج کر سکتی ہیں کریں. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ 3 اکاؤنٹ کون سے اکاؤنٹ کہلاتے ہیں بولو؟ ریئل اکاؤنٹ کہلاتے ہیں, پرماننٹ اکاؤنٹ کہلاتے ہیں. جب تک بزنس چلے گا یہ اکاؤنٹ عام طور پہ چلتے رہیں گے. لیکن یہ 2 اکاؤنٹ نومینل اکاؤنٹ کہلاتے ہیں, ٹیمپریری اکاؤنٹ کہلاتے ہیں.
اور کیوں کہلاتے ہیں اس کی وجہ ہوگی ان کے نومینل، ان کے ٹیمپریری ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے بول دیا. ہر بزنس کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ہر بزنس کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ بس دل گھبراتا ہے بولتے چلو بزنس کر لیں. بزنس کرنے کی وجہ پروفٹ. تو پروفٹ کیسے پتا چلے گا؟ محلے والے بتائیں گے پروفٹ ہوا ہے مبارک ہو. اس کا مطلب ہے پروفٹ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا. اور پروفٹ معلوم ہوگا ود دی ہیلپ آف ایکسپینس اینڈ ریونیوز آف دا بزنس. تو بس دونوں کو دیکھتے رہیں گے پروفٹ پتا چل جائے گا انشاءاللہ. دونوں کو دیکھنے سے پروفٹ پتا نہیں چلتا. جب ہم کہیں گے ہم نے خرچے کیے بالفرض 500 روپے کے اور ہم نے آمدنی کمائی 700 روپے، تو ہم اس ایکسپینس اور ریونیو کا لیں گے ڈیفرنس. تو دونوں مر جائیں گے. کیا بولا؟ دونوں مر جائیں گے. اور دونوں کا ڈیفرنس جو آئے گا اس کا نام ہوگا پروفٹ. یعنی اب 500 روپے کا بھی وجود نہیں رہا اور 700 روپے کا بھی وجود نہیں رہا. ختم ہو گئے، دونوں کینسل ہو گئے. اور کیا بچا؟ 200. اس 200 کا نام ہے پروفٹ. سمجھ نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے ایکسپینس اور ریونیو کو کلوز کیا جاتا ہے. اچھا، کیا معلوم کرنے کے لیے؟ پروفٹ. اب آپ کے پاس پروفٹ یا لاس، بالکل صحیح جواب دیا. اب آپ کے پاس سوال تو بہت سارے ہیں، میں بھی اپنے طور پہ سوال کروں گا، آپ کے دماغ میں بھی کوئی سوال آئے تو ضرور کیجئے گا. سر تو ٹھیک ہے نا، ہم نے پروفٹ معلوم کر لیا، لیکن کلوز کرنے کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں اس کو کلوز کرو گے 500 اور 700 کو تو ڈیفرنس پتا چلے گا نا. اور اگر اسے کلوز نہیں کرو گے تو ڈیفرنس پتا. اچھا سر، تو اس کا مطلب ہے 1 سال کا خرچہ بس 1 سال میں رہے گا، وہ دوسرے سال میں ٹرانسفر نہیں ہوگا. جی ایگزیکٹلی، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر میں تھوڑا سا دماغ چلائیے گا میرے ساتھ، میں ایڈیشنل بات کرنے لگا ہوں نالج کے لیے، اور یہ باتیں سنیں گے تو دماغ بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گی چیزیں، ورنہ پھر رٹا لگے گا. پیارے بچوں، اگر اس سال کا سیلری ایکسپینس ہم کلوز نہ کریں، اس پورے سال ہم نے ملازمین کو تنخواہ دی 12,000، 1,000 روپے ایک مہینے کی تنخواہ، آسان ترین بات کر رہا ہوں تاکہ آپ اماؤنٹ میں الجھے نہیں اور میرے ساتھ میری بات کو سمجھیں. ہم نے ایک مہینے کی تنخواہ کتنی دی؟ 1,000. 12 مہینے کی تنخواہ کتنی دی؟ 12,000. پورا 1 سال گزر گیا. اب نیکسٹ ایئر کے فرسٹ منتھ میں ہم پھر دوبارہ سیلری دیں گے امپلائی کو. اب اگر ہم نے ایکسپینس کو کلوز نہ کیا ہو تو ہماری بکس خرچہ کتنا دکھائیں گی؟ 13,000. پھر جب 2 سال کمپلیٹ ہوں گے ہماری بکس خرچہ کتنا دکھائیں گی؟ 24,000. نیکسٹ ایئر 2 ایئر کمپلیٹ ہو جائیں گے، 24 مہینے گزر گئے، ہماری بکس خرچہ کتنا دکھائیں گی؟ 24,000. تو کیا ہم ہر سال جب پروفٹ نکالیں گے وہ جب سے کاروبار شروع کیا اس دن سے لے کے جس دن معلوم کر رہے ہیں اس دن تک کا پروفٹ نکالیں گے؟ نہیں، ہم پروفٹ نکالتے ہیں شارٹ اسپین کا. سر کیوں؟ سر کیا جب سے کاروبار شروع کیا اور جس دن آج بیٹھے اس دن کا پروفٹ معلوم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. لیکن پروفٹ اگر 4 سال کے بعد معلوم کیا جائے تو دنیا کا بے وقوف انسان ہوگا جو 4 سال بعد پروفٹ معلوم کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ پروفٹ معلوم کرے، جب وہ معلوم کرے تو کاروبار چلانے کی اس کے اندر وقت ہی نہ ہو، وہ کہے اب میں کاروبار چلا ہی نہیں سکتا، اس اسٹیج پہ پہنچ جائے. بات یہ ہے پروفٹ معلوم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو بزنس کا پروفٹ پتا ہوگا تو آپ اس پروفٹ کو انکریز کرنے کے طریقے ڈھونڈیں گے. اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے تو آپ اس لاس سے بچنے کے طریقے ڈھونڈیں گے. لیکن اگر آپ کو اپنے بزنس کی پوزیشن اتنے 3-3 4-4 سال کے بعد پتہ چلے گی تو آپ اپنے بزنس کو امپروو کیسے کریں گے؟ 4 سال کے بعد تو ممکن یہ بھی ہے کہ آپ کہیں اب تو میں مزید لاس بیئر ہی نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم لاسز سے ریکور کر پائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو بزنس ختم کرنا پڑ جائے. تو شارٹ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. میں یہاں اکنامکس اور آئی ٹی بھی بالکل بھی نہیں ڈسکس کر رہا، لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان سبجیکٹس میں آپ یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں. شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کہیں کہیں امپورٹنٹ ہے اور کہیں لانگ ٹرم پلاننگ بھی امپورٹنٹ ہے. لانگ ٹرم پلاننگ آپ کے دماغ میں ہے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کہ آپ کو فیوچر اپنا کہاں نظر آ رہا ہے، وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے مڈ ٹرم کی پریپریشن کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دور دور تک. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟
آپ فیوچر میں اپنے آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دیکھ رہے ہیں, آپ فیوچر میں آپ کو بزنس مین دیکھ رہے ہیں, آپ فیوچر میں اپنے آپ کو دولہا بنا ہوا دیکھ رہے ہیں, یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اور شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ آپ ابھی اپنے آپ کو 1 مہینے بعد بکرا بنا ہوا دیکھ رہے ہیں, ابا اماں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ سر رزلٹ اتنا پیارا ہوگا پھر دوبارہ ابا اماں آئیں گے. بہرحال یہ سب تو مذاق کی باتیں ہیں. تو شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ضروری ہے اور لانگ ٹرم بھی. تو شارٹ ٹرم پلاننگ کے لیے بزنس کا پروفٹ اور لاس معلوم کیا جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جب بزنس کا 1 ایئر مکمل ہو جاتا ہے, صحیح ہے بیٹا, تو نے کیا مجھے مزار سمجھا ہوا ہے جو میں دعا کروں تیرے لیے ہیں حذیفہ؟ بھائی اعمال ایسے کرو کہ تمہارے گھر والے کہیں کہ ہاں بس اب کچھ کرنا چاہیے, جس حوالے سے بھی تمہیں مطلب دعا کروانی ہے. کیا خیال ہے؟ پڑھائی سے ریلیٹڈ یا جو تم بننا چاہتے ہو. کام کی بات یہ ہے پیارے بچوں, بس اب میں ٹو دی پوائنٹ آ کے اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں جو امپورٹنٹ ہے. 12 مہینے مکمل ہونے پر ایکسپینس کو کلوز کر دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں 12 مہینے کی ایک رپورٹ پتہ چل جاتی ہے. سر ضروری تو نہیں ہم 12 مہینے پہ کلوز کریں, بات یہ ہے کہ ہم 2 منتھس کے بعد بھی پروفٹ معلوم کر سکتے ہیں. 2 منتھس کے بعد معلوم کریں گے تو 2 منتھس کا ایکسپینس ہوگا. 4 منتھس کے بعد معلوم کریں گے 4 منتھ کا ایکسپینس ہوگا. 6 منتھ کے بعد معلوم کریں گے 6 منتھ کا. لیکن اکاؤنٹنگ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا پوری دنیا کے لیے کہ پروفٹ آپ معلوم بے شک ہر مہینے کریں, ہر 3 مہینے بعد کریں, ہر 6 مہینے بعد کریں, لیکن 1 ایئر پروفٹ اور لاس معلوم کرنا ضروری ہے. اور وہ 1 سال شارٹ ٹرم کا ٹائم کہلاتا ہے. کرنٹ ایسٹ کی ڈیفینیشن بھول گئے, کرنٹ لائبلٹی کی ڈیفینیشن بھول گئے, سر آتی کب تھی جو بھول گئے؟ وہ تمام چیزیں جو 1 سال اور 1 سال سے کم عرصے کے اندر آپ کے بزنس کو پہنچائیں فائدہ, وہ کرنٹ ایسٹ ہے. وہ لائبلٹی جو 1 سال اور 1 سال سے کم عرصے کے اندر ادا کی جائیں وہ آپ کی کرنٹ لائبلٹی ہے. تو 1 سال شارٹ ٹرم پیریڈ کہلاتا ہے, 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لانگ ٹرم کہلاتا ہے. تو پیارے بچوں اکاؤنٹنگ کہتی ہے کہ آپ نے لازمی 1 ایئر کے اینڈ پر اپنا پروفٹ لاس معلوم کرنا ہے. اب جب پروفٹ لاس معلوم کریں تو جن ایکسپینسز اور ریونیوز کو میچ کر کے آپ نے پروفٹ معلوم کر لیا, اب آپ ان ایکسپینسز اور ریونیوز کو ختم کر دیں وہیں پر. کیوں سر ختم کیوں کریں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا آپ کی بات. کیونکہ وہ ایکسپینس اور ریونیو کو میچ کرنے کے بعد جو پروفٹ آیا وہ آپ نے مالک کے حوالے کر دیا. بات کو سمجھیے گا ورنہ پھر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. میں پوری کوشش کے ساتھ بتانے کی کوئی بات کر رہا ہوں کہ جو سوال آپ کے دماغ میں بعد میں آئے گا نا میری بات مکمل ہونے کے بعد میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جب آپ 1 سال کے ایکسپینس اور ریونیو کا پروفٹ اور لاس نکال کر مالک کے حوالے کر دیں گے اور آپ ایکسپینس کو کلوز کرنا بھول جائیں, فرض کریں پھر آپ کی جاب چینج ہو جائے اور دوسرا اکاؤنٹنٹ آ جائے اور وہ بھی اکاؤنٹنگ کرے اور پورے سال وہ بھی حساب کتاب کرے اور وہ 2 سال کے ایکسپینسز اور ریونیوز کو مرج کر کے پروفٹ نکالے, اور اب وہ جو پروفٹ نکالے وہ بولے اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں جتنا پروفٹ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے بے وقوفی اس کی ہے نا. اسے چاہیے تھا کہ جب وہ نیو ایئر میں آ کے کام شروع کرتا ہے تو اسے چاہیے تھا پچھلے ایئر کے ایکسپینس اور ریونیو کو کیا کرتا, کلوز, ختم. سر کلوز کیسے کرتے ہیں آخر؟ بہت سمپل سا طریقہ. کلوز کا مطلب ہے بند کرنا, ختم کرنا. کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اکاؤنٹنگ میں چیزیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ اکاؤنٹنگ میں چیزیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ اکاؤنٹنگ میں چیزیں 2 ہی طرف پائی جاتی ہیں بس. ہر اکاؤنٹ کا بیلنس یا تو ڈیبٹ ہوتا ہے یا کریڈٹ. تو اگر آپ نے اسے مارنا ہو, اسے ختم کرنا ہو, تو جو ڈیبٹ ہے اسے ختم کرنے کے لیے, آواز نہیں آئی, اور جو کریڈٹ ہے اسے ختم کرنے کے لیے ڈیبٹ. آسان سی مثال, مچھلی کو مارنا ہے تو پانی میں منہ ڈال کے اندر اس کا گلا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مچھلی وہ والی نہیں ہے, ہاں یہ وہ والی مچھلی نہیں ہے. مچھلی کو مارنا ہے تو پانی میں منہ ڈال کے اندر اس کا گلا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, مچھلی کو پانی سے باہر نکال لو. انسان کو مارنا ہے تو زمین پہ جا کے فائرنگ کر کے مارنے کی بھی ضرورت, اس کو خلا میں لے جا کے چھوڑ دو بغیر آکسیجن کے مر جائے گا, یا زمین کے اندر بغیر مطلب کچھ سامان کے زمین کے اندر ڈال دو, بند کر دو اوپر سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز جہاں پائی جاتی ہے اگر اسے کلوز کرنا ہو تو اسے اس کے اگینسٹ لے جاؤ. جو چیز جہاں پائی جاتی ہے تو ایکسپینس کہاں پائے جاتے ہیں, اسے کلوز کرنے کے لیے کریڈٹ کیا کریں گے,
اور ریونیوز کہاں پائے جاتے ہیں؟ انہیں کلوز کرنے کے لیے ڈیبٹ کیا کریں گے، بس ایکسپینس اور ریونیو کلوز ہوگا. بولا تو تھا ایکسپینس کے ساتھ کانٹرا ایکسپینس. تو کانٹرا ایکسپینس کہاں ہوتے ہیں؟ کانٹرا ایکسپینس کہاں ہوتے ہیں؟ کانٹرا ایکسپینس کہاں ہوتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیبٹ بولے جا رہا ہے مستقل. کانٹرا ایکسپینس کہاں ہوتے ہیں؟ کریڈٹ سائڈ. نہیں میں تو ایسے دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف، آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ کانٹرا ایکسپینس کہاں ہوتے ہیں؟ کلوز کرنے کے لیے انہیں ڈیبٹ سائڈ. تو کانٹرا ایکسپینس انکم کے ساتھ کلوز ہوں گے. کیا بولا میں نے؟ کانٹرا ایکسپینس انکم کے ساتھ کلوز ہوں گے اور کانٹرا انکم ایکسپینس کے ساتھ کلوز ہوں گی. سر جہاز اڑ گیا؟ کوئی بات نہیں، ابھی لکھ کے دکھاتا ہوں، لکھ کے سمجھ آتی ہیں کچھ باتیں. ایکسپینس کہاں پائے جاتے ہیں؟ بکیے گا. اور کانٹرا ایکسپینس کہاں پائے جاتے ہیں؟ جی ریونیو کہاں پائے جاتے ہیں؟ کریڈٹ. کانٹرا ایکسپینس بھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ کریڈٹ. ایکسپینس ڈیبٹ ہوتے ہیں اور کانٹرا ریونیو کہاں ہوتے ہیں؟ کانٹرا ریونیو ڈیبٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب آپ ایکسپینس کلوز کر رہے ہوں گے تو ایکسپینس ڈیبٹ میں ہوتے ہیں، کانٹرا ریونیو بھی. تو آپ ڈیبٹ کی ساری چیزوں کو اٹھا کے کہاں لکھیں گے؟ کریڈٹ میں. اور کریڈٹ والی ساری چیزوں کو اٹھا کے کہاں لکھیں گے؟ ڈیبٹ میں. کلوز کر رہے ہیں آپ. سر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، خدا را یہ جملہ غور سے سنیں کیونکہ آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ سوال سوچ ہی نہیں رہے. اور آج نہیں تو کل زندگی میں آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے یا مجھے میسج کر کے بولیں گے بتاؤ. پروفٹ تو ہم ورک شیٹ سے بھی نکال چکے ہیں، انکم اسٹیٹمنٹ بھی بنا کر ہم نکالیں گے بزنس کا پروفٹ، کلوزنگ انٹریز بھی ہمیں بتائیں گی بزنس کا. لیکن اصل میں یہ کام اکاؤنٹنٹ کرتا ہے اکاؤنٹنگ کے لیے، اکاؤنٹنگ کو پراپر کرنے کے لیے. انکم اسٹیٹمنٹ بناتا ہے لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے، شیئر ہولڈرز کے لیے، مالکان کے لیے، گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اس کو اسٹڈی کرے گی، پھر اس کے اکارڈنگلی بزنس پر ٹیکس لگائے گی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور کلوزنگ انٹریز بناتا ہے اپنی اکاؤنٹنگ کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے، اور ورک شیٹ بناتا ہے اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہو تو اسے سنبھالنے کے لیے کہ کام کرتے ہوئے اگر مسٹیک ہو تو وہ پھر سنبھلے گا نہیں ڈیٹا. اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہو تو ورک شیٹ تو پراپر اکاؤنٹنٹ اپنی سہولت کے لیے بناتا ہے، ورک شیٹ کوئی نیسسری ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ میری باتیں بہت غور سے سن رہے ہیں، رٹنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ بار بار میری باتوں کا رپلائی بھی کر رہے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں. سیکنڈ یونٹ کے اٹینڈنس مارک کر دیں. پروفٹ انہی انٹریز کے ذریعے نکلے گا. سوری کون پوچھ رہا ہے؟ کیا پیپر میں ورک شیٹ کیسے آ سکتی ہے؟ پیپر میں ورک شیٹ سے ریلیٹڈ ایم سی کیو آ سکتا ہے. ہاں اگر پیپر ہوتا، اب تو آپ کنفرم ہے نا کہ ایم سی کیوز آئیں گے، لیکن لاسٹ ایئر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پیپر میں ورک شیٹ آئی ہوئی ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم یہاں اتنی محنت سے بناتے ہیں اتنی محنت سے پیپر میں ورک شیٹ نہیں بنانی ہوتی. ریزن اس میں ٹائٹل آف اکاؤنٹ سارے پرنٹ ہوئے ہوئے آتے ہیں، اس میں ٹرائل بیلنس میں ساری اماؤنٹ بھی لکھی ہوئی آتی ہیں، صرف آپ کو آگے، اور کالم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، صرف آپ کو آگے اماؤنٹ ایڈجسٹمنٹ سے اماؤنٹ پڑھ کے آگے اماؤنٹ لکھنی ہوتی ہے، پھر ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں موو کرنی ہوتی ہے اور انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بس. تو پیپر میں پیپر بڑا آسان ہے اے کیو ای بی کا. لیکن اگر میں آپ کو بی آئی کے لحاظ سے بات کروں نا تو پھر بی آئی کے میں کام کرنا زیادہ، آپ کی اکاؤنٹنگ کانسیپٹ کے لحاظ سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے. آپ کو کانسیپچول آپ بہت اسٹرانگ ہیں، او لیولز، اے لیولز اور اے کیو ای بی کانسیپٹ کے لحاظ سے اسٹرانگ ہے. بی آئی کے والوں کے کانسیپٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ جو کچھ پڑھ لیا نا 9 میں وہ پھر بھی اسے یاد ہوگا، لیکن اب ذرا جا کے پوچھئے گا کلاس میں کہ وہ لوگ کتنا ہسٹوریکل کاسٹ کے بارے میں کتنی بات ہوتی ہے، پروڈنس کے بارے میں کتنی بات ہوتی ہے، میچنگ پرنسپل کے بارے میں کتنی بات ہوتی ہے، آبجیکٹیوٹی کے بارے میں کتنی بات ہوتی ہے. بی آئی کے میں یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پیپر میں آتا ہی نہیں ہے تو ٹیچر کیوں پڑھائے؟ اور اگر پڑھائے گا بھی تو ایک لمیٹڈ سائٹ پر. ہمارے پاس تو ایم سی کیوز آتے ہیں پورے پورے، ہمارے پاس تو سوال آ جاتا ہے
प्रूडेंस के ऊपर नोट आ जाता है लिखने को, तो आप लोग कॉन्सेप्ट में बहुत स्ट्रांग होते हैं और प्रैक्टिकल काम में आप थोड़े से कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये फॉर्मेट बना बना के आपकी आदत खराब की हुई है माजरत के साथ आपके बोर्ड ने। बोर्ड कहता है क्लैरिकल काम क्यों करवाएं बच्चों से, बोर्ड की अप्रोच ये है, मतलब वो जस्टिफाई करते हैं अपने आप को। वो कहते हैं बच्चों को लाइनें लाइनें खिंचवा के जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनवा के ये बच्चे की एबिलिटी तो प्रूव नहीं हो रही। बात तो सही है। बीआईके में बच्चा क्या कर रहा है, पागलों की तरह जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बना रहा है, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका बोर्ड आपको सारी चीजें दे रहा है, बोल रहा है बस प्रॉपर एंट्री दिमाग में सोचो और लिख दो, फॉर्मेट हम बना के दे रहे हैं। बहरहाल हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। वर्कशीट से रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, थोड़ा एग्जांपल दे दूं। वर्कशीट से रिलेटेड एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं कि वो आपसे बोल सकता है कि वर्कशीट का डेबिट, इनकम स्टेटमेंट का डेबिट और क्रेडिट का सम अगर बराबर ना हो तो उसकी वजह क्या हो सकती है। सवाल आया वर्कशीट का एमसीक्यू क्या हो सकता है, मैं जो सवाल कर रहा हूं वो भी शेयर करूंगा। ये तो मैंने एक बोला है, पता नहीं कितने सवाल वर्कशीट के बना सकते हैं हम। आप भी सोचेंगे ना इंशाल्लाह, मैं भी तो यही खड़े खड़े सोच रहा हूँ, बना के थोड़ी आया हूँ घर से। वर्कशीट का एमसीक्यू पूछ रहे हैं, कौन पूछ रही है, सैयदा जहरा रिजवी पूछ रही है। वर्कशीट का एमसीक्यू जरा बताएं कैसा होगा। वो बोल सकता है वर्कशीट का इनकम स्टेटमेंट का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, इसकी वजह ये हो सकती है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या वजह हो सकती है, आप वजह जान के जवाब देंगे मुझे, बोले। वर्कशीट के इनकम स्टेटमेंट के डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल मैच नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या होगी। फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इनकम स्टेटमेंट कॉलम्स। बस यही जवाब है, जो इनकम स्टेटमेंट के डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट है, यही जवाब है। आप सवाल सुन के परेशान पता नहीं क्यों हो रहे थे, इतना आसान एमसीक्यू बोला था मैंने। इसका मतलब है कि वर्कशीट में कुछ भी बना सकता है, वो जरूरी थोड़ी कि वो आखिर के टोटल से बनाए। वो वर्कशीट में ये भी कह सकता है आपसे, मिसाल के तौर पे जैसे हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है जिसमें मैंने आपको क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस की अमाउंट दी, एडजस्टमेंट की गायब कर दी और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की अमाउंट दी। वो आपसे ये भी कह सकता है सैलरी पेबल शोन इन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रुपीज इतना विल बी प्लेस इन, और आगे वो आपको ऑप्शन दे देता है 4। इनकम स्टेटमेंट का डेबिट कॉलम, इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट कॉलम, बैलेंस शीट का डेबिट कॉलम, बैलेंस शीट का क्रेडिट कॉलम। बहुत सारी असम्पशन तो इतनी है ना कि सोच सोच के हम थक जाएं। क्या ख्याल है? तो वर्कशीट से रिलेटेड एमसीक्यूज बेतहाशा बन सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 1 से 2 एमसीक्यू बनेंगे। क्यों? क्योंकि वर्कशीट की वेटेज कम है पेपर में। वर्कशीट कोई बहुत बड़ा, अब आपको कैसे पता चलेगा कितने एमसीक्यू, इसका तरीका सिंपल है ना। आप वो जो अभी मैंने खोला था एसएलओ खोल के देखेंगे कि वर्कशीट के कितने पॉइंट्स हैं। जैसे हम एसएलओ पढ़ रहे हैं 4, तो 4.6.1, 4.6.2, और मेरे हिसाब से तो 4.6.2 भी नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, 4.6.1 बस एक एसएलओ है जिसमें वर्कशीट पढ़ाने को बोला है। तो जब एक एसएलओ है तो उससे एमसीक्यू कितने आएंगे, 1 2, इससे ज्यादा नहीं आएंगे पेपर में। ओके, अब प्यारे बच्चों मजीद एक इंपॉर्टेंट बात सुने। अभी तक सिर्फ मैंने ये समझाया क्लास में कि क्लोजिंग एंट्रीज में हम क्या करेंगे, कितने अकाउंट्स, कितने अकाउंट, 4। नहीं, जंगल से 4 की आवाज है, मैंने सुना नहीं, 4 अकाउंट, ये अकाउंट हो गए। अगर ये अकाउंट होते तो लिस्ट ऑफ अकाउंट में मैं आपको बोलता कि लिस्ट ऑफ अकाउंट फिर अल्सर नहीं है, अल्सर तो नहीं थी। अब मैंने आपको बोला लिस्ट ऑफ अकाउंट क्या है, बीमारी का नाम क्या है। जब मैंने आपको पढ़ाया एसेट, तो मैंने बोला एसेट के साथ कॉन्ट्रा एसेट भी हो सकते हैं, एक्सपेंस के साथ कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी हो, लेकिन वो लिस्ट ऑफ अकाउंट में उसका नाम नहीं है भाई। एक्सपेंस होगा तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। क्या ख्याल है? तो कितने अकाउंट, 2, एक बोलो ना, दूसरा, इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज करना है। और इनको क्लोज करने के लिए, इनको क्लोज करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया जाता है। और ऑल्दो के ये दोनों अकाउंट एक्सपेंस और रेवेन्यू बाय डिफॉल्ट बाय नेचर टेम्परेरी अकाउंट हैं, नॉमिनल अकाउंट हैं, लेकिन इनको क्लोज करने के लिए एक और अकाउंट बनाएंगे हम। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? गौर से, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लें।
کہہ رہا ہوں ان دونوں اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے ہم ایک اور نیا اکاؤنٹ بنائیں گے. میں ازرائے مذاق بول سکتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ مذاق مذاق میں کچھ اور ہی سمجھنا شروع کر دیں، تو پھر بات اصل رہ جاتی ہے. تو مذاق ذرا کم کر رہا ہوں، حالانکہ مذاق بڑا اچھا ہو سکتا ہے. ہم ان دونوں کو مارنے کے لیے بناتے ہیں ایک عدد گراؤنڈ. کیا بناتے ہیں؟ ایک عدد گراؤنڈ. گراؤنڈ کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ. اب میں نے بولا نا کہ مذاق کروں گا تو مذاق میں آپ فوراً انوالو ہو جاتے ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ مکمل مذاق میں ہی لگے رہیں. یہ ہے وہ گراؤنڈ. اس گراؤنڈ میں آئیں گے فوجی، ایکسپینس کے فوجی بھی آئیں گے اور ریونیو کے فوجی بھی آئیں گے. جب سب اس گراؤنڈ کے اندر جمع ہو جائیں گے پھر ہوگی جنگ. یا تو ریونیو کے فوجی جیتیں گے یا ایکسپینس کے فوجی جیتیں گے. ریونیو کے فوجی جیتے تو ہم کہیں گے بزنس کو ہوا پروفٹ، اور اگر ایکسپینس کے فوجی جیتے تو ہم بولیں گے بزنس کو ہوا لاس. فوجی سمجھ آئے؟ سمجھ آئے. گراؤنڈ سمجھ آیا؟ گراؤنڈ کو کہتے ہیں میدان. ویری گڈ. اس گراؤنڈ کا نام ہے ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری اکاؤنٹ. سر کچھ پڑھا پڑھا سا لگ رہا ہے. ہاں بیٹا پڑھا پڑھا نہیں، پڑھا پڑھا سا لگ رہا ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایڈجسٹمنٹ پڑھائی تھی بچپن میں. نمبر 1 مرچنڈائز انوینٹری ڈیبٹ، ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری کریڈٹ. کہا تھا ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری کریڈٹ کر رہا ہوں، انکم کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. آج تک یہی کہتا ہوں نا. اب وقت آیا ہے صحیح کہ میں آج آپ کو سمجھاؤں کہ ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری کریڈٹ میں کیا شو کرتا ہے. اور ابھی پروو ہوگا، آج نہیں تو کل پروو ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا پروو ہوگا؟ وہ جو آپ اینڈنگ انوینٹری کو انکم انکم کے نعرے لگاتے ہیں نا، اب وہ سمجھ آئے گا 100% کہ وہ انکم کیسے. ہم تو کہتے تھے ایکسپینس کو کم کرو تو بھی کریڈٹ، انکم کو بڑھاؤ تو بھی کریڈٹ. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایکسپینس کو کم کرو تو کہاں لکھتے ہیں؟ کریڈٹ. اور ریونیو کو بڑھاؤ تو بھی کریڈٹ. تو ہم یہاں یہ جو گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اس گراؤنڈ کا نام ہے ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری اکاؤنٹ. اس کے 2 اور نام ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. میں اس اکاؤنٹ کا نام 99% ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری لوں گا. آپ اس کو میری عادت کہہ لیں، لیکن آپ کو اس کے 2 نام اور پتا ہونے چاہیے. دوسرا نام ہمارے اسٹوڈنٹس نے بتا بھی دیا اور مجھے لکھ کے بھی بھیجا کسی نے. میں اوپر لکھ کے بھیجا تھا، میں اس وقت پڑھ نہیں سکا. جی اکثر نے لکھ کے بھیجا تھا، شکریہ. اس کا دوسرا نام ہے انکم سمری. اسی اکاؤنٹ کا دوسرا نام ہے انکم سمری. اور اس کا تیسرا نام ہمارے کلاس میٹس آپ کے کہہ رہے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. یہ ایک ہی اکاؤنٹ ہے. جیسے ہم آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جیسے ہم نوٹ ریسیویبل کو بل ریسیویبل بھی کہتے ہیں، جیسے ہم BIK کی بک میں دیکھتے ہیں اکاؤنٹ پیبل اور ہم بولتے ہیں ٹریڈ پیبل، اور اس کا پرانا نام ہے کریڈیٹرز. آپ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی تھا DEBTORS ڈیٹرز. ڈیٹرز اکاؤنٹ ریسیویبل کو کہتے ہیں اور ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کو ٹریڈ ریسیویبل کہتے ہیں. تو ٹریڈ ریسیویبل، ڈیٹرز اور اکاؤنٹ ریسیویبل ایک ہی چیز ہے. اسی طرح یہ سب مختلف 2 طرح کی انگلش بولی جاتی ہے دنیا میں. یہ بات پہلے بھی بول چکے ہیں ہم آپ سے، برٹش اور امریکن. تو یہاں پر یہ وہ ساری ٹرمینالوجی آپ کے سامنے ہے. ایک اور چیز ہے، میں صرف نالج کے لیے بول رہا ہوں، آپ چاہو تو SLO میں چیک کر لینا. ہمارے پاس O لیولز میں اور A لیولز میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ پڑھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹریڈنگ اکاؤنٹ، ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے صرف سامان کو خریدنے اور بیچنے سے ہونے والا پروفٹ. کیا بولا؟ سامان کو خریدنے اور بیچنے سے ہونے والا پروفٹ. بزنس کو چلانے کے ایکسپینسز میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. بزنس کو چلانے کے ایکسپینس سے کیا مراد ہے سر؟ دکان کا کرایہ، بجلی کا بل، ملازمین کی سیلریز، فرنیچر کا ڈیپریسیشن، بیڈ ڈیٹ ایکسپینس، آفس سپلائیز ایکسپینس، ایڈورٹائزنگ ایکسپینس، انشورنس ایکسپینس. یہ سارے خرچوں کا ذکر نہیں ہوتا. کہاں؟ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں. میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی، لیکن جب آپ نے نہیں دیکھی تو پھر میں نے کہا کیوں میں آپ سے ویڈیو شیئر کروں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ ویڈیو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو میں نے بھی ویڈیو شیئر نہیں کی. حالانکہ اتنی زبردست ویڈیوز ہیں
بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو بڑا فائدہ ہو، یقین کریں. جو آؤٹ آف باکس یا آؤٹ آف سلیبس بات ہے وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جب نالج حاصل کرنی ہو نا انسان کو تو وہ ایکسٹرا چیزیں پڑھتا ہے. ہم تو آپ کو چیزیں دے رہے ہیں، شکر کریں کہ ہم آپ کو چیزیں اس بار دے رہے ہیں، ورنہ ہم تو صرف ٹو دی پوائنٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم آپ کو ایکسٹرا چیزیں دیں. اس بار ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے تو ہم آپ کو چیزیں ایکسٹرا دینا چاہ رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے آپ کو کوئی چیز شیئر کی تو آپ دیکھ کے ہی نہیں آئے تو فائدہ کیا پھر. کوشش کریں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو مجھے بتائیں. جی بالکل علی محمد، آپ نے ویب سائٹ تو لکھ دی، مسئلہ یہ آپ کی ہے ایک باؤنڈری. ہر اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر پڑھ رہے ہیں نا آپ کی ایک باؤنڈری ہے، اور وہ باؤنڈری آپ نہیں جانتے، وہ ہم جانتے ہیں. آپ کو کس حد تک کوئی چیز بتانی ہے وہ ہمیں پتا ہے. آپ بیٹھ کر ابھی بی کام پارٹ 1 کے لیول یا بیچلرز کے لیول، بی بی اے کے لیول کا کوئی سوال مجھ سے کریں یا اس سوال کو اس حد تک جا کے پڑھیں جو کہ آپ کے پاس نہیں آتا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی نہ وہ ابھی آپ کے کورس کا حصہ ہے، نہ وہ آپ کو ابھی کوئی فائدہ پہنچائے گی. بس یہ ہے کہ آپ بولیں گے ہاں میں نے سیکھ لیا کام. تو بھائی جس لیول میں بیٹھے ہوئے اس لیول کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس لیول کے پیپرز ہوں گے، اگلے لیول کے تھوڑی دیں گے آپ. میں آپ کو فرسٹ ایئر میں بٹھا کے سیکنڈ ایئر کی اکاؤنٹنگ پڑھاؤں اور پیپر فرسٹ ایئر کے ہو رہے ہیں، فائدہ کیا؟ تو کوشش کریں جو چیزیں ہم شیئر کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن آپ جب آپ کا ارادہ ہو تو پھر بتائیے گا. میں آپ سے فردر ویڈیو شیئر کروں گا ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی. ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، ٹریڈنگ اکاؤنٹ ایک الگ چیز ہے، میں پڑھا نہیں رہا اس وقت، لیکن بعد میں انشاءاللہ بتا دوں گا ویڈیوز کے ذریعے یا اپنے لیکچر کے ذریعے بھی بتا دوں گا. فی الحال اس گراؤنڈ کا نام کیا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں؟ کیا نام ہے؟ یا اور اس گراؤنڈ میں کون کون جمع ہوگا؟ بزنس کے تمام ایکسپینس کے ساتھ کانٹرا ایکسپینس اور ریونیوز کے ساتھ. جب اس گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ریونیو پہ سائن ہوگی بالفرض، پلس ایکسپینس پہ سائن ہوگی مائنس. باکس کے اندر دونوں کو ڈال کے باکس کو خوب ہلائیں گے، پلس مائنس والے آپس میں مر جائیں گے، یا تو بچے گا پروفٹ یا بچے گا لاس. فوجی بھی بنا دیا، ڈبہ بھی بنا دیا، ہر طرح بتا دیا. نہ یہ ڈبہ ہے نہ یہ گراؤنڈ ہے، حقیقت میں یہ ایک اکاؤنٹ، اور اس اکاؤنٹ میں تمام ایکسپینس اور ریونیوز کو لا کے کلوز کیا جاتا ہے. تو عقل سے بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، اگر اس اکاؤنٹ میں ریونیو آئے بالفرض 5,000 روپے کے اور ایکسپینس آئے بالفرض 4,800 روپے کے، تو اس باکس میں کیا بچا؟ آواز نہیں آئی. 200 کیا بچا؟ پروفٹ. وہ 200 پروفٹ کس اکاؤنٹ کے اندر بچا؟ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. دوسرا نام کیا ہے؟ ایکسپینس اینڈ ریونیو سمری. اکاؤنٹ کے اندر کتنے روپے بچے؟ 200 روپیز. وہ کیا شو کر رہے ہیں؟ کیا ہوا بزنس کو؟